سر، ایک مذاکراتی عمل، ایک مذاکراتی کمیٹی بنی ہوئی ہے. فواد چودھری، عمران اسماعیل صاحب، یہ سب ایکٹیو ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوٹ لکھپت کے اسیران کو رہا کیا جائے تاکہ سیاسی ٹیمپریچر کم ہو سکے. آپ کو لگتا ہے ایسا ممکن ہو پائے گا اور حکومت کچھ پازیٹیو رسپانس اس پر دے سکتی ہے؟ پتہ نہیں جی، یہ تو حکومت والا ہی بتا سکتا ہے کہ یہ ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن صرف جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک ماہ میں جو حکومتی فیصلے ہوئے ہیں تو اس سے تو کوئی مذاکرات کا کوئی موڈ نظر نہیں آتا. فی الحال تو صرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے، ورکرز کے لیے سختیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کوئی اچھے کی امید تو وہاں سے نہیں نظر آ رہی. لیکن سر، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے تحت حکومت نے ایک بال پھینکی کہ مذاکرات ہوں، تحریک تحفظ آئین نے قبول کر لی، تو لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت نے شاید بلف بال کرائی اور ان لوگوں نے کیچ کر دیا اور حکومت شاید اب خود مشکل میں ہے. کیونکہ حکومت آفر کیا کر سکتی ہے پی ٹی آئی کو یا پھر اس پلیٹ فارم کو، اور اگر وہ واقعی کچھ دینے کے موڈ میں ہوتی تو معاملات اس نہج میں آتے ہی نا. نہیں، دینے کو تو بہت کچھ دیا جا سکتا ہے، جو کم سے کم اگر فوری نہیں تو دور رس اس کے نتائج جو ہیں وہ تمام فریقین کے لیے بہتر ہی ہوں گے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں، وہ کوئی روایتی کو چیزیں ہیں وہ دہراتے رہتے ہیں، ہر چند مہینے کے بعد وہ ایک چیز دہرا دیتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. جی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف، مریم، جو رولنگ فیملی ہے مسلم لیگ نون کی، ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ ابھی جیسے حالات چل رہے ہیں اس سے بالکل مطمئن ہیں. مسلم لیگ نون میں کچھ سینئر لوگ، سیاستدان، جنہوں نے پچھلے 30-40 سال پاکستان کی سیاست دیکھی ہوئی ہے، وہ ضرور سنجیدہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. پاکستان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جمہوریت کے لیے، ان کی اپنی پارٹی کے لیے. لیکن جو شریف خاندان ہے وہاں سے ابھی تک میں نے کوئی ایسا اندیہ نہیں دیکھا کہ وہ کوئی سنجیدہ ہیں ان مذاکرات کے لیے. بالکل صحیح. اور سر، تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی کہ جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ دو مطالبے کر رہا ہے. ایک ہے صاف الیکشن، دوسرا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری. لیکن اتنی محنت سے انہوں نے اپنی تمام رکاوٹیں حکومت نے دور کی، ترامیم پاس کرائی، قانون سازی کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ پالیسیز کا تسلسل رہے جس کے لیے وہ 10-15 سال بھی چاہتے ہیں. اتنے آرام سے جب انہوں نے سارے اپنے روڑے اٹکا لیے، تو آپ کو لگتا ہے ان دو مطالبات پر وہ بات چیت کرنے کے لیے راضی بھی ہو سکتے ہیں؟ اچھا، حکومت کو پالیسیز کے تسلسل میں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ میں بات پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں. اگر آپ نواز شریف اور شہباز شریف کی نظر سے دیکھیں، دونوں کی عمر ماشاءاللہ اور اللہ لمبی زندگی دے، لیکن وہ کوئی 70 سال سے اوپر ان دونوں کی عمر ہو چکی ہے. وہ اپنی سیاسی اننگز کا سیاسی کریئر کے آخری اننگز کھیل رہے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی سیاست جو ہے، جو مستقبل کی سیاست ہے، جنہوں نے مریم ہیں، حمزہ ہیں، انہوں نے تو اگلے 20-30 سال سیاست کرنی. ابھی تو صرف اور صرف وہ اقتدار میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا مقبول ترین جو لیڈر ہے، کسی صورت میں بھی اس وقت عمران خان کو اقتدار میں آتے دیکھنا قبول نہیں ہے. تو اگر ابھی بھی وقت ہے، اگر سیاست کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتی، انسان اپنے فیصلے بھی بدل سکتا ہے. تو اگر کوئی فیصلہ بدلیں، یہ کوئی ایسے فیصلے کرنے میں دلچسپی لیتے ہوئے نظر آئیں جس سے ملک کی بہتری ہو رہی ہے اور آگے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام مضبوط تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی مقبولیت بھی شاید واپس آئے. سر، آپ کو لگتا ہے محمود خان اچکزئی کے پلڑے میں اتنا وزن ہے کہ حکومت ان پر اعتبار کر سکے؟ ویسے تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ جناب میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں اڈیالہ سے جو فیصلہ آ جائے اس کو بدلنا ناممکن ہوتا ہے. تو کیا تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر محمود اچکزئی خان پر ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ نہیں، جو تحریک انصاف کے اندر طاقت کا مرکز صرف ایک ہے اور وہ اڈیالہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن عمران خان نے ہی محمود خان اچکزئی کو اس وقت یہ ذمہ داری دی ہوئی، انہوں نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے. اور جس پر بھی عمران خان اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تحریک انصاف کے ورکرز کو وہ قبول ہوتا ہے، اور جب تک وہ اعتماد رہتا ہے وہ ورکرز کا اعتماد بھی رہتا ہے. تو اگر آج آپ لوگوں سے پوچھیں گے، تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی دیکھیں، ان سب کے بیانات یہی کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ
محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کریں گے، کیونکہ عمران خان نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے تو وہ فیصلہ ان کو قبول ہوگا۔ سر آپ چونکہ اکانومی کو بہتر سمجھتے بھی ہیں اور وہ مشکل کرسی آپ نے سنبھالی بھی ہے، پی آئی اے کی نچکاری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ہو گیا ہے، درست ہے، جان چھٹی سفید ہاتھی سے؟ نہیں، آپ نے کیونکہ بڑے عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی نجکاری کی، تو جب آپ نے فیصلہ کر لیا نجکاری کا تو اچھی بات ہے کہ وہ نجکاری کا عمل مکمل کر لیا۔ سب سے جو خراب صورتحال ہوتی ہے وہ آپ نہ اس طرف کے ہو نہ اس طرف کے ہو۔ تو چلیں، ایسے ایسے ادارے ہیں اس وقت اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جن کی تین دہائی سے ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ کے اوپر نام ہے، لیکن وہ نہ ان کی نجکاری ہوتی ہے نہ ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ وہ ٹھیک اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ تو نجکاری کے لیے ہے، اب 30 سال سے انتظار ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے، مشکل فیصلے کیے گئے جو عمومی سیاسی حالات کے اندر ممکن ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ ابھی دیکھیں نا، بنیادی فیصلہ کیا ہے، کیوں یہ نجکاری اس دفعہ کیوں ممکن ہوئی؟ اس لیے ممکن ہوئی کہ جو اس کی تمام خسارہ تھا، مجموعی خسارہ پی آئی اے کا، اس کے اوپر جو سینکڑوں اربوں روپے کے قرضے تھے، وہ حکومت نے کہا کہ یہ ذمہ داری پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کی رہے گی، وہ وہی ذمہ دار ہوں گے، آپ اور میں اور پاکستان کا ایک عام شہری ذمہ دار ہوگا ان قرضوں کو اتارنے کے لیے، اس کے اوپر سود کی ادائیگی کرنے کے لیے۔ تو یہ ذمہ داری ٹیکس پیئر کے کندھے پہ آ گئی، اور جو صاف ستھری ایئر لائن تھی وہ نجکاری کر کے ایک نجی جو ہے وہ شعبے میں دے دی گئی، اور آپ اس کے علاوہ نجکاری کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، بٹ یہ حقیقت ہے کہ نجکاری ممکن اس لیے ہوئی کہ آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو عمومی سیاسی حالات کے اندر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کوئی بھی سیاسی حکومت، جو عمومی سیاسی حکومت، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہوتی، اگر یہ آج سے 10 سال پہلے ہی ہو رہی ہوتی نجکاری، طوفان ہوتا میڈیا کے اندر۔ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا والے اس کی تنقید کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ نے آبویسلی جن ڈائمینشنز کا ذکر کیا، حکومت نے اب ایک معیار سیٹ کر دیا ہے کہ جناب جتنے بھی لاسز ہیں، جتنے بھی کھاتے ہیں، وہ ہم اپنے حصے میں ڈال لیں، یعنی عوام پہ ڈال لیں، تو اب جو باقی اداروں کی نجکاری ہوگی اس کے لیے بھی یہی پیرامیٹرز ہوں گے؟ نہیں، آپ نے شکر ہے کہ تصحیح کر لی اپنے حصے میں کچھ نہیں ڈالتے۔ اپنے حصے میں تو وہ والا زمانہ گزر گیا، تو اپنی جیب سے دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان کی عوام کی جیب سے ضرور وہ بڑی فراخ دلی سے پیسہ دیتے اور مزید دیں گے۔ سر سال 2026 کیا توقعات وابستہ ہیں سر آپ کو؟ کچھ بدلے گا، ایسے ہی جاری رہے گا، سیاسی اور معاشی لحاظ سے کچھ تبدیلیاں دیکھیں گے، کچھ نئی ترامیم، کوئی نئی قانون سازیاں ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں، جو ابھی کی صورتحال ہے، جیسے میں نے کہا کہ میں پچھلے 1 ماہ کے اقدامات کو دیکھوں، عمران خان اور بشریٰ بی بی کو نئی سزائیں ہیں، جب میرا ایک سوال ہے، معصومانہ سوال، کہ عمران خان تو وزیر اعظم تھے، ان کے اوپر مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنے کھاتے نہیں جمع کرائے۔ صحیح ہے، غلط ہے، بحث طلب ہے، لیکن ہاں وہ وزیر اعظم تو تھے اور تحفے ان کو ملے۔ عمران خان کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے قانون کے مطابق ان سب چیزوں کو ڈیل کیا۔ حکومت کہتی ہے کہ نہیں جی، وہ غیر قانونی تھا۔ بشریٰ بی بی کو کس چیز کی سزا ملی؟ انہوں نے تو آج تک ان کے پاس کوئی نہ حکومت تھی، نہ عہدہ تھا، نہ توشہ خانہ کا رول ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، تو ان کو کس بات کی سزا ملی ہے کہ وہ عمران خان کی بیگم ہے؟ لیکن اس سے پہلے جو ہے، جو پچھلی دفعہ بشریٰ بی بی کو سزا ہوئی تھی، وہ عدت کیس کے اندر ہوئی تھی، اور وہ اس بنیاد کے اوپر ہوئی تھی کہ وہ عمران خان کی بیگم نہیں تھی۔ تو ایک دفعہ فیصلہ تو کر لیں عمران خان کی وہ بیگم ہے یا نہیں ہے۔ سر یہ جو اسٹریٹ مومنٹم کے نام سے پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ کچھ چلائی جائے تحریک، اور ایک طرف تحریک تحفظ پاکستان والے مذاکرات کر رہے ہیں، ایک طرف اسٹریٹ مومنٹم بڑھانے کے لیے پی ٹی آئی اب اپنے پر تول رہی ہے، کون سی پالیسی آپ کی نظر میں بہتر ہے؟ اور اگر کوٹ لکھپت والے لوگ اگر باہر آ جاتے ہیں، اگر آپ ایزیوم کر لیں کہ آ بھی جاتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی پالیسی بتائیں گے جس سے خان صاحب بھی ایگری کریں گے؟ دیکھیں، جو کوئی بھی اسیران ہمارے جتنے ہیں، چاہے وہ لیڈرز ہوں یا ورکرز ہوں، وہ اگر باہر آتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے نا، یہ تو خوشائند بات ہے۔ ان کو پہلے اندر جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اب اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ عمران خان کا ذہن بدل سکتے ہیں؟ یہ تو پتہ چلے گا جب ان کی بات ہوگی، وہاں پہ جا کے بات کریں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں، دوسرے ہمارے جو اسیران ہیں، ان کا جو سیاسی قد ہے، ان کی عمران خان کے ساتھ جو رفاقت ہے،
ان کو عمران خان کا ذہن جتنا سمجھ میں آتا ہے، ان کو تحریک انصاف کی سیاست جتنی سمجھ میں آتی ہے، وہ اس وقت جو چاہے یہ اچکزئی صاحب ہوں یا راجہ ناصر عباس ہوں یا بیرسٹر گور یا سلمان اکرم راجہ وارا بھی ہوں، وہ نہیں، وہ ان کے پاس وہ ماضی نہیں ہے۔ وہ بہت اچھے ذہن کے ہو سکتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ماضی ہے عمران خان کے ساتھ قریبی کام کرنے کا، وہ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے، وہ تو اپنا ذہن پہلے سے بنا چکے ہیں، ان کا خط باہر آ چکا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا آ کے بات کریں گے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ چلیں، آپ کو اگر کوئی پرول دینے کے اندر پرابلم ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو ملاقات تو کرا سکتے ہیں نا، ملاقات تو حکومت کرا سکتے۔ اگر حکومت دیکھیں کیا کہتی ہے، حکومت ہی کہتی ہے، آج بھی رانا ثناء اللہ کا اخبار میں بیان کیا رکھا ہوا ہے کہ جی وہ تحریک انصاف آپس میں بٹی ہوئی ہے، یہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں، ایک کہتا ہے کہ اس نے احتجاج کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس نے مذاکرات کرنے ہیں، تو کون فیصلہ کر لیں۔ اور اس کی جو الزام لگایا جاتا ہے وہ اس بات پہ لگایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ سیاسی طور پہ مجی ہوئی نہیں ہے اور عمران خان تک وہ صحیح معلومات نہیں پہنچا رہی، یہی کہا جاتا ہے سر نا۔ بات تو صحیح ہے نا، آپ ایگری تو کریں گے، فواد صاحب بھی یہی بات تو کرتے ہیں کہ موجودہ قیادت تو نہیں نہیں۔ اگر یہ تجزیہ ہے حکومت کا اور اسی وجہ سے ساری بات پسی ہوئی ہے اور حکومت واقعی میں مذاکرات کرانا چاہتی ہے، گاڑی میں بٹھائیں اور گاڑی میں بٹھا کے ان کو کوٹ لکھپت سے اڈیالہ لے جائیں اور اڈیالہ لے جا کے عمران خان سے ملاقات کرا دیں۔ اس میں کیا اتنا مشکل کام ہے؟ سر ان کے لیے خاصا مشکل کام ہے۔ سر ایک آخری سوال، 2026 میں خان صاحب کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں ہمیشہ اچھے کی امید رکھتا ہوں، تو میری تو امید یہی ہوگی کہ 2026 کا جب سال شروع ہوگا تو شاید ہمیں اس سے مختلف فیصلے دیکھنے کو نظر آئے جو ہم نے 2023 اور 24 اور 25 کے اندر دیکھے، جس سے ملک کو نقصان ہوا ہے۔ ملک کہیں پہ بھی نہیں جا رہا نا، عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ تو ادھر سے امید ہے کہ ملک باہر نکلے گا، اور وہ نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ مذاکرات ہوں گی۔ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی اور سب سے مقبول لیڈر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو جی میری امید ہے کہ وہ باہر آئیں گے۔